ہم جب بھی کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی ایسے نئے مسئلے کا ذکر آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کئی بار ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اور انسیڈنٹ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ کراچی میں آگ لگنے کے واقعات کم نہیں ہو رہے، اور اب ایک یہ حادثہ نہیں ہے، یہ ایک مستقل خطرہ بن گیا ہے کراچی میں رہنے والوں کے لیے۔ چند ہی ماہ پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا گل پلازا میں، اور ایسے سانحات ہم نے دیکھے، پھر کلفٹن کے کمرشل مراکز میں لگنے والی آگ۔ ہر واقعہ ایک ہی سوال اٹھا رہا ہے کہ آخر یہ سب کب رکے گا۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ زیادہ تر آگ شارٹ سرکٹ بتا دی جاتی ہے، ناقص وائرنگ بتا دی جاتی ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے دوبارہ سے اس کی ساری کنسٹرکشن ہے، اس کی طرف کون دیکھے گا؟ اور ایسے ٹائم میں فیصل جو جانی نقصان ہو رہا ہے اس کی طرف کس کی نظر رہے گی؟ پچھلے دنوں ایک اور بڑی آگ لگی اور کراچی کے ایک معروف شاپنگ آؤٹلیٹ میں لگی، اور اس کے بعد پھر ہم نے وہی معاملات دیکھے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ عمارتوں میں فائر الارم نہیں، اسپرنکلر سسٹم نہیں، قوانین پر عمل درآمد نہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ فائر بریگیڈ جنہیں آنا ہے اور آگ بجھانی ہے، اور یہ نہیں کا جنہوں نے نفی کرنی ہے، ان کے پاس کبھی ہوس پمپس نہیں، کبھی پانی نہیں، اور یہ سب ہوتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ سڑک پہ آ نہیں سکتی، کیونکہ سڑک تو ہماری ہے ہی محدود بہت زیادہ۔ سڑک کچی کا ہے، سڑک تو ہم نے گلی جو ہے اس سے بھی چھوٹی کر دی ہے۔ سو دا پرابلم از ایک سے بڑھ کے ایک پرابلم ہے۔ اور سونے پہ سہاگا سب سے اہم بات، کیا ہم نے گل پلازا سے کوئی کچھ سیکھا؟ کیونکہ بتایا گیا تھا کہ 2023 میں ایک رپورٹ تھی، وہ 2023 میں تھی اور وہ آگے گئی ہی نہیں۔ کس کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کریں گے؟ فائر سیفٹی ایکسپرٹ فواد باری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ فواد صاحب، میرا پہلا سوال، گل پلازا سے ہم نے ایز انتظامیہ کیا سیکھا؟ کچھ سیکھا؟ جی وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ جب گل پلازا کا حادثہ ہوا، ہم نے سیکھنے کے بجائے کراچی میں ایک الزام تراشی اور بلیم گیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ نے اس وقت اندازہ لگایا ہے اس میں کون ذمہ دار ہے؟ اس وقت جب مجھ سے سوال ہوا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ جی اس کا سب سے پہلی ذمہ داری مجھ پر آتی ہے، کیونکہ میں نے شاید اپنی بات صحیح طرح سے نہیں پہنچائی۔ دوسری ذمہ داری میڈیا کے اوپر بھی آتی ہے، کیوں صرف آگ لگنے کی صورت میں جاگتا ہے؟ اس کو موضوع کو شعور بیدار کرنے کے لیے کیوں سارا سال اس پہ کام نہیں کیا جاتا؟ ذمہ داری حکومت کے اوپر آتی ہے، چونکہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہمارا فائر ڈپارٹمنٹ ہے، یہ آپ خود ہی کہہ چکے ہیں کہ کس قابل ہیں یہ، ان کے پاس کیا سامان موجود ہے، بریتھنگ اپریٹس ہیں، تھرمل امیجنگ کیمراز ہیں، یا ریسکیو کٹرز ہیں، بلڈنگ میں جائیں کیسے اور ان کی ٹریننگ کیسی؟ اور اس کے بعد یہ جو ہمارے بلڈنگ کے مالکان ہیں، جو مالز ہیں، اس وقت بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ گل پلازا تو ایک تھا، اس کے بعد یہ جو کلفٹن میں گلف اور آشیانہ اور ایسے بہت سارے مالز ہیں جہاں آپ سردی میں بھی جاتے ہیں تو گرمی لگتی ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں ہوتے ہیں اور اتنی چلنے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ اگر وہاں حادثہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پاکستان میں ہر سال آتش زدگی کے واقعات میں کوئی 10 سے 15 ہزار لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے، 1 سے 1.5 لاکھ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور کوئی 800 ارب روپے کا مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو کل حادثہ ہوا یہاں امتیاز شاپنگ میں، یہ پہلا حادثہ نہیں ہے کسی شاپنگ سینٹر میں، اس سے پہلے بھی شہید ملت روڈ پہ چیز پہ ہوا تھا، جہاں 2 جانیں بھی گئی تھیں اور بلڈنگ بھی مخدوش ہو گئی تھی۔ یہ تو ایک مسلسل عمل ہے جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے کہ ہمارے لوگوں کو اور جانوں کو اور املاک کو آگ سے کیسے بچانا ہے، اور اس پہ سنجیدگی سے کام کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا آڈٹ ہوا، بالکل آڈٹ ہوا، 250 بلڈنگ کے سروے ہوئے، کیا ہوا؟ کسی کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی؟ یعنی کہ پاکستان میں قانون پاس ہوا ہے بلڈنگ کوڈ فار فائر اینڈ سیفٹی 2016، وہ بڑا واضح انداز میں بتاتا ہے کہ ہر بلڈنگ میں جس کی اونچائی کی 38 فٹ سے زیادہ ہو یا وہاں پہ 12 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہوں، وہاں چند سسٹمز کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں فائر ایکسٹنگوشرز، فائر الارم سسٹم، فائر ہائیڈرنٹ ہوز ریل سسٹم، فائر ڈورز، ایمرجنسی ایگزٹ۔ اسی طرح اگر ہم اس کا بھی موازنہ کریں جو کل میڈیا کی رپورٹنگ ہو رہی تھی، فواد صاحب یہ تو ہم شاپنگ سینٹرز کی بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ کو انسیڈنٹلی یہ سارے واقعات جو آتش زدگی کے ہیں پھر اب یہ پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ ہو رہے ہیں، یہ زیادہ تر شاپنگ سینٹرز میں ہی ہے، چاہے وہ آر جے مال ہو، گل پلازا اینڈ سو آن، آپ نے بھی بتایا، یا پھر گروسری اسٹورز میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہمارے اسکولز میں، ہمارے اسپتالوں میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے فائر سیفٹی کا۔ بہت سارے کلینکس ہیں جہاں پر رش رہتا ہے، شام کے اوقات میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی،
वहाँ भी फायर सेफ्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कॉर्पोरेट ऑफिसेस ऑब्वियसली। अब तो मतलब हमारे वर्किंग जो एनवायरनमेंट है आसपास, जो हमारे दफातर हैं, खुदा की तरफ से हमें ये अच्छी बात है कि उन जगहों पर ऐसे वाक़यात नहीं हो रहे, लेकिन हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड ही नहीं हो रहा ना। आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रही हूँ, और इतनी आग के वाक़यात हो रहे हैं कि मेरे ख्याल में हर हफ्ते ही हम इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो अलग से कोई टॉपिक रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही हमें कि हम इस पर एक लंबी बात कर सकें। तो अब ये अवेयरनेस किस तरह से किसी लीडर के कान में डालनी पड़ेगी आपको कि भाई लोगों की जानों का ज़िया हो रहा है, कब एक्शन लेंगे? आप सही फरमा रही हैं। अगर आप उमूमन देखें, आपने स्कूल कॉलेज की बात की, अस्पताल की, मैं उस पर आता हूँ। कराची में एक सर्वे के मुताबिक 80% इमारतें आग बुझाने के इंतजामात से महरूम हैं, और कुछ 90% इमारतों में इखराज का रास्ता भी नहीं है, फायर एग्जिट का, कि आग लग जाए तो लोग निकलेंगे कहाँ से। इसी तरह अगर आप इंडस्ट्रियल साइट के ऊपर आएँ तो अगर आप ये लांडी में EPZ के अंदर आप देखते हैं हर महीने आग लगती है, और आपको खबर आती है कि जी फायर टेंडर रवाना, आग तीसरे दर्जे की है, और उसके बाद बराबर वाली फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। ये आग के हादसात तो इंडस्ट्री में भी हो रहे हैं, बिल्डिंग्स में भी हो रहे हैं। इसी तरह जो आपने स्कूल का कहा, तो वहाँ एक ग्रास रूट लेवल से तालीम देनी पड़ेगी। जिस तरह बाहर यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका के अंदर बच्चों को बताया जाता है कि भी आपका स्मोक अलार्म ज़रूरी है, इसकी बैटरी चेंज करनी है, फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, आग लग जाए कपड़ों में तो क्या करना है, धुआं भर जाए तो कैसे निकलना है, ये पूरी एक शऊर वाली बातें हैं। इस मौजू को जिंदा रखना है ताकि लोगों को आग से उनकी इमलाक को और जानों को बचाया जाए। आप सही फरमा रही हैं कि इसके अंदर अरबाब इक़्तिदार को भी इस तरफ आना पड़ेगा कि महज़ब माशरे की निशानी है कि क्यों, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में आग लगने के इतने सारे खदशात होते हैं, उसमें शॉर्ट सर्किटिंग है, फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, गैसेज हैं, तो हम सोचते हैं कि अब तक आग लगी कितनी। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले आग लगने के खदशात को कम करना है, और उसके बाद आग के लग जाए तो उसके इंतजामात करना है कि आपको बुझाने कैसे जाए। और हकीकत इसके ऊपर अरबाब इक़्तिदार को काम करना पड़ेगा और संजीदगी से लेना पड़ेगा इसको। और जो आपने बात की स्कूल्स की, ये तो हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं है हिस्सा, आई डोंट नो। सर अगर देखा जाए ना फवाद साहब, तो सिर्फ आग लगना या वो नहीं है, एक पूरा साइकिल है इसका। आग लगी, उसको बुझाने के इंतज़ामात क्या हैं, उसके बाद रेस्क्यू के इंतज़ामात क्या हैं, एंड द लास्ट स्टेज इज़ कि जब ये दोनों फेल हो जाएं तो शहर में बर्न सेंटर कितने हैं। जो गुल प्लाजा में वाक़या हुआ, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि खाकम बदहन अगर इस तरह का कोई और वाक़या हो जाता है और इतने ज़्यादा बर्न्स के केसेस आते हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे इनको, कितनी कैपेसिटी हमारे पास है? देखिए, सबसे पहले मैं बर्न सेंटर से शुरू करूं। बर्न सेंटर हमारे पास एक ही है जो सरकारी तौर पे, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। ये बर्न सेंटर यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत है कराची के लिए, सिंध के लिए और बलूचिस्तान के लिए। अगर हैदराबाद में भी हादसा होता है तो अफसोस की बात यह है कि वहाँ से जले हुए लोग कराची लाए जाते हैं, और जले हुए इंसान जो होता है वो 40% से ज़्यादा अगर जल जाता है तो उसकी ज़िंदगी बचानी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन गुल प्लाजा के हादसे में जब पहले दिन, जब हफ्ते की रात आग लगी थी, हम इतवार को बर्न सेंटर में जाकर चेक किया तो सिर्फ हफ्ते की रात को 6 से 7 लोग आए थे, वो भी जिंदा हालत में नहीं थे। बाद में तो बेचारों की लाशें ही नहीं मिली जो DNA के साथ जो मामला किए गए। अब रह गई बात फायर ब्रिगेड की। देखिए, कुछ अरसे पहले तक तो कराची में फायर ब्रिगेड का नंबर भी फाल नहीं होता था। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मीडिया से, आपको भी शायद ये पता ना हो कि फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है। तो हम उस वक्त ये शऊर देते थे कि फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है। कोई कहता था 15 है, कोई कुछ। तो इस वक्त 1112 है जिसके ऊपर हमें कॉल करना है। लेकिन जब आज से कुछ अरसे पहले तक ये नंबर भी फाल नहीं होता था। इसी तरह जो फायर डिपार्टमेंट है हमारा, जो फायर ब्रिगेड है, उसको भी कराची में अफसोस की बात यह है, चंद अरसे पहले तक तो वहाँ 12-14 फायर ट्रक्स रह गए थे। अब अगर फायर ट्रक्स आ गए हैं तो इन लोगों की तरबियत होनी चाहिए, इनकी ट्रेनिंग और इनके साथ इक्विपमेंट होना चाहिए। जिस तरह हमारे सिंध के वज़ीर आला ने कहा कि जी मैं 34 अरब रुपए का सामान खरीदूंगा, तो खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए। कराची जैसा शहर, देखिए अब वो सियासी बात हो जाएगी। कराची में जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, कचरे के ढेर हैं, पानी नहीं आता है, स्ट्रीट क्राइम जितने हैं, वहीं फायर ब्रिगेड का निज़ाम भी ऐसा है। रेस्क्यू 1112 हमारे यहाँ आया 20 बरस के बाद आया। इससे 20 साल पहले ये पंजाब में आ गया था। चले देर आया दुरुस्त आया, अब तो आ गया है। इसके लिए काम कीजिए, इसको इक्विप कीजिए, इसके लोगों को ट्रेन करें ताकि कराची के अंदर अगर कोई हादसा हो, कम से कम फायर ब्रिगेड इस काबिल तो हो कि आग बुझा सके। रही बात ग्रास रूट लेवल के ऊपर,
تو انشاءاللہ اسکولس کے اندر کام ہونا چاہیے, یونیورسٹیز میں کام ہونا چاہیے کہ جو نئی نسل پروان چڑھے ان کو پتہ ہو کہ آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے. فواد صاحب, ایک سارے سٹیپس ابھی فیصل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اگر آگ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کیا کرنا ہوگا اور وہاں پر ہماری کیا کیپیسٹی ہے, لیکن اس سے پہلے جب فوری طور پر آگ لگ جاتی ہے کسی بھی ایسے ایریا میں جو بہت کنجسٹڈ ہے, وہاں کے اپنے ورکرز, وہاں کے اپنے کام کرنے والے رہنے والے ذمہ دار لوگوں کو خود کتنی اویئرنیس ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسروں کی جانیں کیسے بچانی ہے. یہاں پر جو گل پلازا میں واقعہ ہوا یا دکاندار آپ کو گلف میں رائٹ لیفٹ اور جتنے بھی وہاں پر پلازاز ہیں, آپ دیکھیں لوگ اویئر نہیں ہوتے, ان کو نہیں پتا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آگ کو مزید بڑھا سکتی ہیں, جو اگر کوئی جل گیا ہے اس پر آپ پانی پھینک دیتے ہیں, آس پاس کی چیز جو ہے اور زیادہ بڑھ سکتا ہے ساری چیزیں, لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ. اور اس میں ایک اور چیز اگر میرا سپلیمنٹری سوال بھی ایڈ کر لیں, فائر ڈرل صرف اس وقت ہوتی ہیں دکھانے کے لیے جس وقت ایک بڑی آگ لگ جاتی ہے, اس کے بعد یہ کہ جی دیکھیں ہم کتنے ذمہ دار ہیں, تو جلدی جلدی فائر ڈرلز کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں. دیکھیں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم سب کی تربیت میں آپ کی اور میری آنی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر شاپنگ مال میں آگ لگ گئی ہے, دھواں پڑ گیا ہے, تو زیادہ تر لوگ آگ کے بجائے پہلے دھوئیں سے بے ہوش ہوتے ہیں اور اس سے مرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو دھواں بھر جائے تو نکلنا کیسے, اس میں یہ جو کرال کر کے زمین پہ بچوں کی طرح فوجیوں کی طرح نکلتے ہیں, جو دھواں ہمیشہ اوپر کی سمت جاتا ہے, یہ ہماری بنیادی تربیت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ کپڑوں میں آگ لگ جائے تو اس صورت میں ہر انسان تکلیف میں پریشانی میں بھاگتا ہے, اس کو آکسیجن مزید ملتی ہے, آگ مزید بھڑکتی ہے. اس کے لیے اسٹاپ ڈراپ اینڈ رول, یعنی کھڑا ہے تو لیٹ جاؤ, لیٹ کے بعد لوٹ لگائے, یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنے جسم میں کپڑوں کی آگ کو بجھانے کے لیے. اس کے بعد فائر ایکسٹنگوشر, ان کا استعمال کیسے کرنا ہے. اگر الیکٹریکل ڈسٹریبیوشن باکس پہ آگ لگ جائے تو کبھی اس پہ پانی استعمال نہیں کرنا ہے. خاتون اینکر بیٹھی نہیں ہے, فرائی پین میں اگر آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں تو تھوڑا سا آپ بھی لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بتائیں کہ اگر فرائی پین میں آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ سوری, فرائنگ پین میں, ڈیڈ یو سے فرائنگ پین میں آگ لگ جائے؟ جی کچن میں فرائی پین میں اسے کور کر دوں, I'll try to cover it تاکہ اس کا لڈ کور کر دیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن کبھی اس پہ پانی مت ڈالیے گا. جی آف کورس دیٹ ول ایڈ ٹو دی فائر. اسی طرح یو نیڈ ٹو ہیو اے فائر بلینکٹ ان یور کچن. ایک فائر بلینکٹ ہونا چاہیے. اگر کچن کی آگ لگ جائے یا کسی انسان کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو فائر بلینکٹ ایک بہت سستی سی چیز ہے, اس کو ریپ کر کے اس کی آگ بجھائی جا سکتی ہے. اسی طرح ہر گھر میں, ہر دفتر میں فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے, کیونکہ این ایکسٹنگوشر ایٹ ہینڈ از بیٹر دین 2 فائر ٹرکس آن دا وے. یعنی ایک ایکسٹنگوشر کا ہاتھوں میں ہونا ان 2 فائر ٹرک سے بہتر ہے جو بھی راستے میں ہیں. یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہمارے لوگوں کو, اور اسی کی ان کو رکھتے ہوئے ذہن میں آگے بڑھنا چاہیے. آپ نے اس سارا بات کا سب سے خوبصورت بات آخر میں ہے کہ اس بجائے اس کے کہ ہم کراچی کی ٹوٹی سڑکوں پہ فائر ایکسٹنگوشر کے آنے کا ویٹ کریں فائر بریگیڈ کا, ہم گھروں میں اپنے فائر ایکسٹنگوشر رکھ لیں. جسٹ ون لاسٹ تھنگ, لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ بھائی اتنی آلریڈی مہنگائی ہے تو اب فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک اور خرچہ کر لو. تھوڑا سا مجھے بتاتے جائیں کہ کتنے کا ہوتا ہے فائر ایکسٹنگوشر. اب تو بہت ساری نئی چیزیں ٹیکنیک آ گئی ہیں, ویو گاٹ یو نو دا سرکولر تھنگ, دا بالز جو کہ آپ کو ہینگ کی بھی ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا اگر آپ اس کا خرچہ وغیرہ بتا دیں تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے. دیکھیے سب سے پہلے تو نیور یوز فائر بال. وہ ایک میڈیا کا گیم ہے, اٹ ڈزنٹ ورک, وہ کام نہیں کرتا ہے. وہ صرف ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور آگ باگ نہیں بجھاتا. وہ صرف سوشل میڈیا کیمپین میں اتنا زیادہ مشہور کر دیا ہے. تو یہ بھی اویئرنیس کے لیے ہے کہ ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے, وہ کام نہیں کرتا ہے. اس کی جگہ فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے اور ایک فائر بلینکٹ ہونا چاہیے. ایک کٹ ہم نے ڈیولپ کی ہے جس کی کل قیمت جو ہے وہ 6,800 روپے ہے. اس 6,800 میں ایک فائر بلینکٹ اور ایک فائر ایکسٹنگوشر آپ کو ملتا ہے جو کبھی بھی ضرورت کے وقت آپ کی زندگی اور آپ کی املاک کو بچا سکتا ہے. خاتون بیٹھی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے ایک برانڈڈ سوٹ بھی یا ایک بازار سے لیڈیز جوڑا بھی 7-8 ہزار روپے کا تو ملتا ہے. تو ایک 6,800 روپے کی چیز آپ کی زندگی بچا. ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور انٹینس ہے فواد صاحب. اب تو مردوں کے کپڑے بھی 6,000 سے کم کے نہیں ملتے ہیں. اس دفعہ تو عید پہ کچھ برانڈز نے 50 ہزار کے جوڑے بھی لانچ کیے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. لیکن بہرحال یہ 6,800 میں زندگیاں بچ سکتی ہیں. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں, اور یہ سوال کہ یہ ملے گا کہاں سے, میں پبلسٹی نہیں کرتا, جی بالکل, لیکن ہم نے اس کے لیے اپنا ایک نمبر دے دیا ہے 111 سیفٹی 111 SAFETY 111723389. اس پہ کال کریں, آپ کو گھر پہ ایکسٹنگوشر پہنچا کے جائیں گے, ٹریننگ بھی دے کے جائیں گے, اور جب اس کا استعمال ہو جائے گا تو ریفل بھی کرا دیں گے.
یہ ہم نے کار خیر کی صورت میں کام شروع کیا ہے کہ ہر گھر کے اندر اور ایون جب یہ واقعہ ہوا گل پلازا کا تو کچھ خواتین ہمارے دفتر آ کے کہتی تھی کہ اس سال رمضان میں ہم راشن کے بجائے ایکسٹنگوشرز بانٹیں گے. تو یہ ایک شعور والی باتیں ہیں کہ ایکسٹنگوشر کتنا ضروری ہے اور اس کو کس طرح سے ہونا چاہیے. فواد صاحب تھینک یو سو مچ، نہ صرف شو میں تشریف لانے کے لیے بلکہ یہ شعور اجاگر کرنے کے لیے. میں ایک بار پھر اس بات کو آپ کی ریپیٹ کروں کہ کراچی کی ٹوٹی سڑکوں اور کم پانی والے شہر میں اگر ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ فائر بریگیڈ کب آئے اور اس میں پانی ہو یا نہ ہو، کیوں نہ ہم اپنے گھروں میں، محلوں میں، اپنے آفسز میں، اپنے سکولز میں، یونیورسٹیز میں ایکسٹنگوشر رکھیں اور فائر ڈرلز کا اہتمام کریں اور لوگوں کو، گھر والوں کو، جو خانہ داری میں ملوث ہوتی ہیں خواتین، بچے، ان سب کو یہ ٹرین کرے کہ اگر ایسا ہو جائے پینک نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا نہ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے. سو ہم اپنے بھی حصے کی شمع ہم نے جلاتے جانی. بہت شکریہ فواد باری صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.